بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو اگر آپ نے پچھلا سبق سنا ہوگا، اچھے سے دیکھا ہوگا، تو پچھلے سبق کا ہی ایک جز ہم آج انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پچھلا سبق ہمارا پر اور باریک حرفوں کا بیان، تو ہم نے بتایا تھا پر اور باریک حرفوں کی ڈیٹیل بتائی ہم نے، ویڈیو نمبر 2 میں بھی ہے اور کل والی ویڈیو میں بھی ہے اس کی ڈیٹیل۔ تو آج کیا ہم پڑھنے والے ہیں، تو حروف مستفلہ میں سے ہم نے 3 حروف نکالے تھے، الف، اللہ کلام اور را، کہ یہ حروف کبھی پر ہو جاتے ہیں کبھی باریک۔ سب سے پہلے الف۔ الف جو ہے یہ کب پر ہوگا کب باریک ہوگا، کیونکہ یہ دونوں چیزوں میں رہتا ہے، کبھی باریک ہوگا کبھی بور۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بیان کیا تھا الگ سے پر حروف، الگ سے باریک حروف۔ آج ہم وہ چیزیں بیان کریں گے جو کبھی پر ہو جاتی ہے کبھی باریک ہو جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ الف جو ہے یہ کب پر ہو جائے گا اور کب باریک ہو جائے گا، آج کا سبق یہ ہے۔ الف کب پر ہو جائے گا کب باریک ہو جائے گا۔ الف جو ہے نا، الف کے لیے ہمیں قاعدہ یاد رکھنا ہے، یہ اب آپ یاد رکھیں گے۔ الف کے لیے ہمیں قاعدہ یاد رکھنا ہے، اگر الف سے پہلے پر حرف آئے، اگر الف سے پہلے پر حرف آئے گا تو الف پر پڑھا جائے گا۔ یعنی اگر الف سے پہلے پر حرف، اور وہ میں نے آپ کو بتایا پچھلے ویڈیو میں پر حرف کن کو کہا جاتا ہے، وہ 7 ہے، خص، ضغط، قید، جن کا مجموعہ ہے۔ اگر الف سے پہلے پر حرف آئے گا تو الف کو پر پڑھیں گے، اور اگر باریک حرف آئے گا تو الف کو کیا کریں گے، باریک پڑھیں گے۔ جیسے پر والی مثال، جیسے قال یا مرصاد۔ دیکھیے الف سے پہلے صاد آیا یعنی حروف مستعلیہ، تو مرصاد موٹا۔ قال کالا نہیں پڑھیں گے، قال صاد مرصاد۔ اسی طریقے سے اگر باریک حرف آئے گا تو اذا نہیں پڑھیں گے، اذا ڈیپینڈنٹ ہے یہ الف۔ اس کا مطلب نچوڑ یہ نکلا، خلاصہ یہ نکلا کہ الف کا قاعدہ جو ہے، الف سے پہلے اگر پر حرف آئے گا تو الف کو بھی پر پڑھیں گے، یعنی موٹا حرف آئے گا تو الف کو بھی موٹا پڑھیں گے، الف سے پہلے باریک حرف آئے گا تو الف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ ٹھیک، یہاں تک سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 2، اللہ کا لام۔ اب اس کا مسئلہ ہے اللہ کے لام کا قاعدہ۔ اللہ کا لام سمجھیے آپ، اللہ کا لام جو ہے نا، اللہ، یہ بیچ والا اللہ لام ہوتا ہے جس پر تشدید ہے، یہ لام ہے اللہ کا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے لام کا قاعدہ کیا ہے، یہ کب پر ہوگا کب باریک ہوگا، اس کے لیے بھی آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ آگے را کا بیان آئے گا، اس میں آپ کو یہ چیزیں بھی سمجھ آ جائے گی، وہی یہاں پہ بھی اپلائی ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کا لام جو ہے، پہلے اللہ، یہ لام جو ہے اللہ کا لام۔ اب یہاں پہ دیکھنا ہے، اگر اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زیر آئی، یعنی اللہ کا لام جو ہے اگر اس سے پہلے والے حرف پہ زیر آئے گی، جیسے ہم کبھی لکھتے ہیں للہ، یعنی اللہ کا لام یہ ہے، اس سے پہلا والا لام جو ہے وہ اللہ کا لام نہیں ہے، تو اس کے نیچے زیر جو آئی، لام اللہ کا لام باریک ہو گیا، للہ رب العالمین، یا الحمد للہ، الحمد للہ، دال پر پیش، لیکن لام زیر، لام کے نیچے زیر آ گئی ہے، اور اللہ کا لام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس پہ تشدید ہے، تو اس سے پہلے زیر جو آئی تو اس کا مطلب اللہ کا لام باریک ہوگا، اور اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر ہوگا۔ جیسے لام کے اوپر اس لام والے نہیں، الف لام یہاں پہ ہے، لام تعریف، وہ ہم نے وہی رکھا،
تو لیکن یہ لام جو ہے اس کے اوپر جب زبر آیا تو یہ ڈائریکٹلی لام جو ہے لام کے ساتھ ملے گا، اللہ کا لام جو ہے وہ لام کے ساتھ ملے گا، بیچ والا جو الف لام ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ وہ لام تعریف کا ادغام ہوگا وہاں پہ. تو وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ. اگر نہیں سمجھ آیا تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو اور بتاؤں گا. یا ہم لکھیں گے ان اللہ ناللہ، نون کو لام کے ساتھ ملایا، الف لام وہی ہے، لام تعریف کا ادغام ہوگا. لیکن اللہ کا لام جو ہے اس سے پہلے زبر آیا، اللہ کے لام سے پہلے زبر آیا تو اللہ کا لام پور ہو جائے گا. قال اللہ حدود اللہ، حدود اللہ، دال لام سے پہلے پیش، لام سے پہلے زیر، لام سے پہلے زبر، لام سے پہلے پیش، لام سے پہلے زبر. مطلب کیا نکلا، خلاصہ کیا نکلا، اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا. یہ قاعدہ خالصتاً اللہ کے لام کے ساتھ ہے. اور جو جر اللام ہے، حروف تہجی میں جو لام ہے اس کا قاعدہ یہ نہیں ہے، یہ اللہ کے لام کا قاعدہ ہے. یہ آپ نے پچھلا سبق سے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یہ. تو پر اور باریک حرفوں کا بیان، اس میں سے 3 چیزیں نکلتی ہیں، الف اللہ کا لام اور را، جو کبھی پر ہو جاتے ہیں کبھی باریک ہو جاتے ہیں. ان میں سے ہم نے 2 چیزوں کو بیان کیا ہے. را کا بیان جو ہے وہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، وہ تھوڑا سا لینگتھی ہے، اس لیے ہم نے سوچا اس کو ہم دوسرے ویڈیو میں بیان کریں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک ہی ویڈیو میں، اگر ایک ویڈیو میں نہیں ہوا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اس کو 2 ویڈیو میں بیان کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. تو چلو